بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی کی جو خدمات ملک پاکستان کے لیے ہیں، علماء کے لیے ہیں، مدارس کے لیے ہیں، وہ ہر ایک کے سامنے عیاں ہیں، ان کو واضح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جو اہل علم کے ہاں مفتی تقی عثمانی صاحب کا مقام ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یا پوری دنیا، جہاں پر بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو اعلیٰ درجے کا مقام حاصل ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ہر فارم پر، ہر پلیٹ فارم پر علماء کی نمائندگی کی ہے، صلحاء کی ہے، اسی طرح جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ہر ایک کو ساتھ لے کر چلے۔ اور علمی لیول میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ پاکستان کے اندر جو اسلامی بینک کا نظام قائم کیا وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے۔ شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کا طریقہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا ہے، اور کتابیں لکھ لکھ کر امت کے حوالے کیے ہیں اور امت کو صحیح لائن پر لگایا۔ تو پوری دنیا کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب کو فالو کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جو قوم اپنے خیر خواہ کو، اپنے مصلح کو اور اپنے لیڈر کو بھول جاتی ہے، یا اس کو ذلیل کرتی ہے، یا اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، تو اللہ ایسی قوم کو ذلت اور رسوائیوں کی گہرائی میں ڈال دیتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک وقت میں چیف جسٹس کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں، یعنی حکومتی لیول پر بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک نام ہے، عام مجمع کے اندر، عوام کے اندر میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک نام ہے۔ علمی لوگوں کے اندر یا ان پڑھ لوگوں کے اندر، ہر ایک کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک مقام ہے۔ لیکن جو میں آج بات کر رہا ہوں، انجینئر مرزا علی جو آج کل الحمدللہ شاہی مہمان بنے ہوئے ہیں، جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو مزید جو ہے جیل میں استقامت نصیب فرمائے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ یا تو منافق ہے یا جاہل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجینئر مرزا علی مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اس کا جو مقام ہے مرزا جہلمی کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی مقام دیا جائے تو یہ مفتی صاحب کے پاؤں کی خاک کی توہین ہے، کہ جس کو نہ بات کرنے کا پتہ، نہ بولنے کی تمیز، اور جاہل اتنا کہ جس کی حد نہیں، اور یہ ہاتھ ڈالتا ہے بڑے بڑے علماء پر، بڑے بڑے مفتیان کرام پر بکواس کرتا۔ تو ناظرین، میں آپ کو سناتا ہوں کہ انجینئر مرزا محمد علی نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے۔ آپ کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یار اتنا زیادہ جاہل ہے، اور اتنے بڑے عالم کے، مفتی اعظم کے بارے میں اتنی بکواس۔ تو ناظرین سنیں کہ مرزا علی انجینئر کیا کہتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یا تو تقی عثمانی صاحب جاہل ہیں، اور یا پھر پکے منافق ہیں۔ جو منافق وہ والا منافق نہیں، وہ کفر والا مراد، یہ جو بخاری مسلم میں آنا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں: بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، معاملہ ہو جائے گا تو گالی گلوچ پہ اترائے گا، وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا، امانت میں خیانت کرے گا، یعنی غلط بیانی کرے گا۔ یا تو یہ منافقت ہے اور یا جہالت ہے، تیسری کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تیسری مخلوق ادھر کوئی نہیں ہوتی ہے۔ علم کی دنیا میں یا کسی کو کوئی بات پتہ نہیں ہوتی، یا اسے پتہ ہوتی ہے اور وہ ڈنڈی مار جاتا ہے۔
اب یہ اگر بات ہے نا تو پھر تو بڑے سے بڑا مفتی بھی فارغ ہے اگر اس نے ڈنڈی ماری ہے، وہ علماء یہود کا پیروکار ہے. تو لہذا ہلکا فتوی لگانا چاہیے کہ یہ لوگ علم دین سے جاہل ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں. ان کے لیے تو جاہل ہونا بھی بہت بڑی گالی ہے، لیکن کم از کم جس ادبی ڈگری کے یہ لوگ حقدار ہیں نا وہ جاہل ہے. ویسے ہم تو ان پہ علماء یہود والا حکم لگائیں، لیکن ہم پھر بھی سلوشن اینڈ پہ رہتے ہیں کہ نہیں یار، سب سے ہلکا حکم لگاتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات سے جاہل ہیں، آپ کو نہیں پتا. تو آپ نے خود سن لیا کہ یہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نعوذ باللہ منافق یا جاہل ہیں. یہ سب سے بڑا بہتان کسی کے اوپر لگانا منافقت کا یا جہالت کا. خود اس کا علمی لیول دیکھو کہ جو یہ آپ کو ویڈیو کے اندر جتنے بھی آپ کو یہ حوالے دیتا ہے یہ سارے غلط ہوتے ہیں. بخاری کا حوالہ دے تو آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں، وہ بات وہاں پہ نہیں ہوگی. مسلم کا حوالہ دیتا ہے، آپ مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، وہ بات وہاں پہ نہیں ہوگی، اور یقیناً نہیں ہوتی. میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس کے جو حوالہ جات ہوتے ہیں میں نے دیکھ کر ان کو دیکھا ہے، اور کہیں بھی اس کی بات سچی نہیں ہے. اور اس جاہل بندے کا کام یہ ہے کہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا، علماء کو اور جو عوام الناس ان کے اندر تفریق پیدا کرنا، لوگوں میں علماء کا بغض بٹھانا اور لوگوں کو علماء سے دور کرنا. اور یہ اس کی منافقت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو، کوشش کرو کہ ایک تو اس کی ویڈیو سے دور رہو، اس کے جتنے بھی بیانات ہیں نہ سنو. اگر سنیں گے تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، اور سنیں گے تو پھر اپنے علماء کی دل میں تمہارا بغض پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے خدا را اس جاہل بندے سے جان چھڑاؤ، اور خود علماء کی صحبت میں بیٹھ کر، علماء کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھ کر خود علم حاصل کرو. ایسے جاہل قسم کے لوگوں کے ویڈیو بیانات سے اپنے آپ کو برباد نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو اور زیادہ علم سے نوازے اور ان کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت کی، ان کے ناموس کی، ان کی جان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے. اور اللہ یوں ہی مفتی تقی عثمانی صاحب کو عوام الناس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے.